السلام علیکم، دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جنہوں نے ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹے موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھا، وہ پھرنے میں نہ آئے، انہوں نے فرعون کو للکار کے کہا جو کرنا ہے کر لے۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ 23 برس گزارے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو اسی کو چھوڑ دیں؟ اردو سے آپ یہ سوال ہوا کہ ہم چھوڑے ہیں کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے میرے نبی جب مکہ فتح ہو جائے گا تو دیکھے گا میرے دین کے اندر فوج پہنچ جائے گی، ایک بھی آئے گا، 2 بھی آئے گے، 4 لاکھ بھی آئے گے۔ اب ذرا 4 صحابہ نے فرق بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تقریباً یہ موجودہ سعودی عرب، یمن، نجران، حضرت یہ علاقے فتح ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں 18 لاکھ برقامی زمین فتح ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں 9 لاکھ برقامی زمین فتح ہوئی، حضرت علی کے زمانے میں فتوحات ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 5 لاکھ برقامی فتح ہوئی، اور اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں یہ سندھ فتح ہوا، پورا فتح ہوا۔ آئے دن مسلمان پڑھتے ہی گئے اور پڑھتے ہی گئے۔ لوگ تو یہ تفصیل سوچ رہے تھے کہ حضور کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اسلام بڑھتا ہوا چلا گیا، اسلام نے کبھی کچھ نہیں۔ آج میں ذرا ان صحابہ کرام کے ساتھ موجودہ جو شہادت کو لے کے انہوں نے لوگوں کو پورا کیا ہے، اس کے متعلق کروں اور تھوڑے سے وقت میں میں تمہیں ایک تو پہلے رشتے کی بات کرنا چاہوں آپ ہمارے بھائی نے کہتے ہیں کہ حضرت علی جان کی وجہ سے نام نہیں لیتے، نہ ابو بکر کی خلافت کے قائل، نہ عمر کی خلافت کے قائل، نہ عثمان کی خلافت کے قائل، بلکہ وہ لڑے ہوئے تھے، تقسیم کیے ہوئے تھے، اور ایک روایت بنائی ہے امام جعفر صادق سے، اب تقیہ تو دینی پر دین و آپ بھائی، وہ کہتے ہیں تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادے کا دین ہے، اور دوسری روایت میں کہا ہے تیسرا تو آشاد تین تقیہ 9 حصے 3 تقیہ میں ہے، 10 مرتا نماز روزہ حج زکات اور عیدگاہ۔ اب آپ سوچیں اگر حضرت علی تقیہ کرتے تھے، آؤ ذرا امام حسین کی شہادت۔ حضرت حسین کون ہے؟ نواز رسول ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت علی کے رخت جگر ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت علی کے جس سے پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین کون ہے؟ جب حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ بن سلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو حسن حسین ابو بکر صدیق کے بیٹے عبدالرحمان عبداللہ بن عمر یہ سارے کے سارے افریقہ میں لڑنے کے لیے گئے۔ جب پورا دنیا کا جہاد ہوا یہ حسن حسین لڑنے کے لیے گئے ہوئے، یہ امت کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کے برکت سے، ان کے کارکن سے، اسلام کے محب سے۔ اب آ گیا وقت حضرت امیر معاویہ کے بعد سن 7 میں کوفہ والوں نے بلایا، امام حسین وعدہ کر چلے گئے، کوفہ والوں نے دھوکہ کیا، قتل ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، چھوٹے بڑے شہید کرا دیے، لیکن جہاں نہ دوسرا بات اب الحمدللہ اگر تقیہ حق ہے، قیامت کے دن جن شہید ہوئے کربلا میں کیا خدا کو یہ درخواست نہیں کریں گے کہ ان کی ابے علی نے تقیہ کیا تھا، اپنی جان بچائی تھی، ابو بکر کی حکومت مانی تھی، عمر کی حکومت مانی تھی، علی کی حکومت مانی تھی، اور انہیں اپنی جان بچا کے عافیت سے ہم تک زندگی گزارتی تھی، آج انہوں نے تقیہ ضرور
سامنے ذوالفقار کی تھی، جس کے سامنے حضور علیہ السلام کی تعلیم کی تھی، جس کے سامنے ایک اعظم بھی تھا، اور یہ لکھتے ہیں خدا نے ابو کو، برقوں کو، راتوں کو، آفتاب کو، ماہتاب کو میرے مسافر کر دیا۔ میں جنت کو ترتیب کرنے والا ہوں، میں دوزخ کو ترتیب کرنے والا ہوں، میں خدا کی طرف سے روزی ترتیب کرنے والا ہوں اور اس کائنات میں سرکار ہوں۔ صاحب بے نیام تھے، وہ پھر کیوں اتنی اچھے تک کمزوری دکھا کے تکیہ کرتے رہے؟ اگر تکیہ حق ہے تو پھر حضرت حسین کا کیا جواب ہوگا؟ اگر تکیہ حق نہیں تو علی پر یہ تکیہ حضرت حسین کی شہادت صدیق اور اکبر کی خلافت پر تھا۔ حضرت صدیق وہ ہے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو اپنے مسلے میں، نبی نے اپنی زندگی میں جن کو مار دیا، نبی اپنی زندگی میں ہر معاملے میں بشرا ہوا کرتے تھے۔ جب ابو بکر کی خلافت کا وقت آیا، حضرت علی نے بیعت کی، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 23 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کے پیچھے نمازیں ادا فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ مار نمازیں نہیں پڑھی، ان کے مشیر رہے، مار مشیر نہیں رہے، ان کے وزیر رہے، مار وزیر نہیں رہے، بلکہ ان کے ہر کام میں امدادی رہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں، حسین کا خون یہ پکار رہا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے اندر وہ باپ والی ضرورت ہے، میرے اندر حمزہ والی ضرورت ہے، میرے اندر ہاشمی والی ضرورت ہے، میں کبھی نہ ڈرنے والا ہوں نہ بگڑنے والا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ تک میں نے ابو بکر کو مانا، میں نے عمر کو مانا، میں نے عثمان کو مانا، میں نے علی کو مانا، میں نے حسن کو مانا، میں نے امیر معاویہ کو مانا، کسی کا انکار نہیں کیا۔ اگر آج بھی یہ مناسب ہوتا میں مانتا چلا جاتا، یہ میرا خون گواہی دے رہا ہے۔ اگر یہ خلافت حق نہ ہوتی تو یہ کربلا جو آج قائم ہو رہی ہے، ایک بڑی کربلا مدینے میں میرا باپ ہے۔ حسین کا خون یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلافت صدیق حق ہے۔ اگر خلافت صدیق حق نہ ہو ایک کربلا ہے۔ جس علی نے ساری عمر ساتھ دیا، جس حسن نے، جس حسین نے امیر معاویہ کا ساتھ دیا، ان کے وظیفے لیے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، آج کوئی تبدیل ڈال کے اگر میرے علی کو اور اگر میرے حسن حسین کو تب کیا بات کا کمزور یا بول کر گئے کہ صحابہ کی توحید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب میرے کیا کرو۔ تو اس کے بعد میں مختصر طور پر ایک یہ بھی انہوں نے بنا رکھا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، حسن ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، اور صحابہ کرام کے خلاف جن ان سب کا پوری طور پر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو سب سے زیادہ قابل ہے یا ذمہ دار ہے، وہ جب پیچھے رہ جاتا ہے، اگر پہلے کے عمل میں غلطی ہوگی تو وہ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر کے بعد بھی علی زندہ ہے، عمر کے بعد بھی علی زندہ ہے، عثمان کے بعد بھی علی زندہ ہے، اور جو فتوحات جو غریب سے
کی زندگی میں ہوئے، اگر وہ غلط ہوئے تو علی کا فاصلہ کرنے کو، اگر ابو بکر کا دفن کرنا روزے میں صحیح نہیں تھا، اگر عمر کا دفن کرنا روزے میں صحیح تھا تو علی کے فاصلہ کو. لیکن بات تو کیا ہے کہ جو نماز ہمیں ابو بکر نے دی آج وہی جو ہے چل رہی ہے، ان کیا بھی ہمارے یہاں بھی وہی ہے جب ابو بکر نے دی پیغمبر کے بعد وہی چل رہی ہے. مکے میں 3 رکعت دی اب بھی وہی چل رہی ہے. قرآن کا ہمیں دیا اب بھی وہی چل رہا ہے. زکات ہمیں بتائی اب بھی وہی چل رہی ہے. منبر کو ہمیں بتایا اب بھی وہی آ رہا ہے. جہاد نے ہمیں بتایا اب بھی وہی آ رہا ہے. حلال و حرام کی جو مسائل بتایا ابو بکر نے اب بھی وہی آ رہے ہیں. اگر صرف ابو بکر کے ایمان میں نقطہ ہے کہ ابو بکر سے مسلمان کی دنیا کی کائنات کا کوئی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.